بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اخرجہ البخاری. معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، آج کی اس مختصر سی نشست میں جس موضوع کو لے کر میں آپ کے سامنے چند منٹ کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے کہ عورت کو مرد اور مرد کو عورت جیسا چال چلن اختیار کرنا حرام ہے. اسلام دین فطرت ہے. اللہ رب العالمین نے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو ایک خاص فطرت پر پیدا کیا ہے، خاص طبیعت کا مالک بنایا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے مناسب جو کام ہے اسی کام کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے کہ یہ اس کے لیے، مرد کے لیے ہے، یہ عورت کے لیے ہے، اور اسی کا حکم بھی دیا ہے. مناسب جو مرد کی طبیعت کے مطابق ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا، جو عورت کی طبیعت کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کیا اور عورت کو اس کام کے کرنے کا حکم دیا. اور جیسے ہی مرد یا عورت اپنی اس فطرت الہی سے، جیسے ہی انسان اللہ رب العالمین کی فطرت سے ہٹتا ہے تو سماج میں اور اس روئے زمین پر فساد برپا ہوتا ہے، اور جس کی شکایت آج عمومی طور پر ہر سماج میں لوگ کرتے ہیں، جس کی شکایت آج، اس فساد کی شکایت ہر کسی کو محسوس ہوتی ہے، اور ہر کوئی شکایت اور شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے سماج میں یہ ہو گیا ہے، ہمارے سماج میں یہ ہو گیا ہے. اور اسی لیے ہر ایک جنس، مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے، ہر ایک جنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مناسب عمل اس کو اختیار کرنے کا، اس کی حیت اختیار کرنے کا، چال چلن اختیار کرنے کی جس طبیعت پر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہی اس کو اختیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے. اور جیسے ہی ایک جنس دوسرے جنس کی مشابہت اختیار کرنے میں لگتا ہے ویسے ہی سماج میں خرابیاں اور سماج میں بگاڑ، سماج میں فساد پیدا ہوتا ہے. اور اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، یعنی عورت کی چال چلن، اور اسی طرح سے عورت جو مرد کی چال چلن اختیار کی. آج عموم سا ایک ہو گیا ہے کہ عورت جو ہے مرد کے شانہ بشانہ چل رہی ہے. حقیقت یہ نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے میرے بھائیوں، یہ فطرت کے خلاف ہے. ہاں، عورت کا ایک الگ مقام ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو ایک ایسی جنس بنایا، اور اس کے لیے وہ اعمال، وہ کام اللہ رب العالمین نے متعین کیے جو اس کے لائق ہے. مرد کو اللہ رب العالمین نے ایک جنس مرد بنایا، اور اس کے لیے وہ کام اللہ نے متعین کیا اور اس کا حکم دیا جو اس کی طبیعت کے مطابق ہے. لیکن جیسے ہی طبیعت میں رد و بدل اور تبدیلی آتی ہے، مرد عورت کی طرف یا عورت مرد کی طرف کی طبیعت کی طرف تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں سماج میں فساد، سماج میں بگاڑ اور طرح طرح کی برائیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. شریعت اسلامیہ اس کی تحفظ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سماج میں بگاڑ نہ ہو، فساد نہ ہو، اور ایک طرح سے ایسی بگاڑ اور ایسا فساد کہ جس سے سماج میں اتھل پتھل ہو جائے، جس میں ایک دوسرے کے اندر تمیز کی کوئی شکل باقی نہ رہ جائے، ایسی چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، چاہے لباس میں ہو،
چاہے بولی میں اور زبان میں ہو، چاہے اپنی حیت میں ہو، چاہے کسی اور طریقے سے عورت کی مشابہت اختیار کرنے والے، عورت جیسا چال چلن اختیار کرنے والے مردوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ والمتشبہات من النساء بالرجال، اسی طرح سے وہ عورتیں جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کرتی ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ وہ ملعون ہے وہ مرد جو عورتوں جیسی چال چلن اختیار کرے، ملعون ہے وہ عورت جو مردوں کی چال چلن اختیار کرے، چاہے لباس میں ہو، چال چلن میں ہو، کام میں ہو، پہناوے میں ہو، بولی میں ہو، یا کسی اور میدان میں ہو۔ ہر ایک کے لیے ایک میدان ہے جس کو اللہ رب العالمین نے فطرت کے مطابق، جب اللہ رب العالمین نے اس فطرت پر متعین کر دیا اور اسی فطرت کے مطابق اس کو چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی اس فطرت کو چھوڑ کر دوسرے جنس کی فطرت کو اختیار کرتا ہے، چاہے لباس ہو، پہناوا ہو، اور چاہے جو ہے بولنے کا طریقہ اور اسی طرح سے چلنے کا طریقہ، ان تمام چیزوں میں کسی بھی قسم کی جو مرد کے لیے جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس فطرت پر اگر وہ قائم رہے، اور اسی طرح عورت کے لیے جو فطرت اللہ نے بنائی ہے اس فطرت پر اگر وہ قائم رہے، تو یہ سماج میں، معاشرے میں سے تمام برائیاں، بلکہ کہہ لیجئے کہ اکثر برائیاں ختم ہو جائیں گی، اکثر برائیاں ختم ہو جائیں گی، یا برائیوں کا وجود نہیں ہوگا۔ اور یہ برائیوں کا وجود کے اسباب میں سے اہم سبب یہ ہے کہ وہ فطرت کے خلاف، جیسے ہی ایک جنس دوسرے جنس کی فطرت کو اپناتا ہے، وہی سماج میں، وہی انسانیت میں، وہی سروے زمین پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں، چاہے پہناوا ہو، عریانیت ہو، اور چاہے کسی بھی قسم کے لباس ہوں۔ مثال کے طور پر عورت اگر مرد جیسا لباس پہننا چاہے تو یہ سماج میں بگاڑ، اور جیسا کہ آج روزمرہ آئے دن دیکھنے کو ملتا ہے، سماج میں کہیں جو ہے عزت اور ناموس لوٹی جاتی ہے، کہیں ایک دوسرے کا قتل کیا جاتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں ان کا وجود، اس اہم برائی کا وجود یہ اہم سبب ہے۔ ابو ہریرہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری روایت جو ابو داؤد کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، کہ کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یلبس لبسۃ المرأة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی ہے کہ جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، اس مرد پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے، جو لباس عورتوں کی طبیعت کے مطابق اللہ نے بنایا، عورتوں کی طبیعت ایسی بنائی کہ اس لباس کو پہنے، اس عورت کے لباس کو اختیار کرنے والے مرد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ والمرأة تلبس لبسة الرجل، اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر، ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں، مردوں جیسا لباس پہنتی ہیں، مردوں کی فطرت کو اپنانے کی کوشش کرتی ہیں، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجلة من النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد بننے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے، وہ عورت جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، چاہے پہناوے کے اعتبار سے، بولی کے اعتبار سے، چال چلن کے اعتبار سے، دیگر کسی بھی قسم کا مرد کی طبیعت کو اختیار کرنے کی جہاں کوشش کرتی ہے، مرد جیسے جنس کی کو اپنانے کی، اپنے اندر لانے کی کوشش اپنے تئیں کرتی ہے، تو کہا ایسی عورت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ حدیث بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ معزز ناظرین، سماج میں بگاڑ، فساد پیدا ہونے کا ایک اہم ذریعہ اور ایک اہم یہ سبب ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس جنس کو اللہ نے جس طبیعت پر پیدا کیا ہے، مرد ہے تو اس کی طبیعت پر اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کو اپنائے، اس میں اس کی بھلائی ہے، اس میں سماج کی اصلاح ہے، معاشرے کی سدھار ہے۔ لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جس طبیعت پر پیدا کیا ہے اس چیز کو وہ اپنائے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ عورت کے لیے پردہ
اللہ کا حکم ہے وہ پردے میں رہے. مرد کے لیے باہر نکل کر کے ذریعہ معاش کو تلاش کرنا یہ مرد کو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد پر اس کو قوام بنایا ہے. تو وہ اپنے اس کام کو بخوبی انجام دے، اور جہاں یہ چیزیں، یہ توازن جب برقرار ہوگا تو یقیناً سماج سے، معاشرے سے ہر قسم کی آج نت نئے قسم کی جو برائیاں، ریپ، بلاکار اور یہ تمام چیزیں جو دیکھنے کو آتی ہیں، یا اسی طرح سے شوہر کہیں اور ہے، عورت اور جو ہے کسی کے ساتھ کسی کے تعلقات بغیر شادی کے، یہ تمام چیزیں، اس کا خاتمہ اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے تو یقیناً حتی المقدور اس کا خاتمہ ہو جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خود اپنے نفس کی، اپنے گھر کی، اپنے سماج کی ہمیں اصلاح و سدھار جو اللہ نے ان کے رسول صلی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ متعین کیا ہے، اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کی اصلاح کریں اور نہ ظلم کریں، نہ ظلم ہمارے اوپر کیا جائے. اگر ہم فطرت سے نکلتے ہیں تو ہم ظلم کرتے ہیں، اور جب ہم فطرت سے نکل جائیں گے اور ظلم کریں گے تو ہمارے اوپر بھی ظلم ہوگا. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے اہل و عیال کی اچھی تربیت دینے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، سماج اور معاشرے کے اندر برائیوں کے خاتمے کے لیے اپنے اللہ رب العالمین کی متعین کردہ فطرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.